نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور عظیم الشان پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے، دوسرا اور عظیم الشان پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تیسرا اور عظیم الشان پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں، چوتھا پروگرام میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے، پانچواں پروگرام میری لکھی دوسری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے، جو حقیقی آزادی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، چھٹا پروگرام میری لکھی تیسری کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ ہے، جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ساتواں پروگرام ڈائلیکٹیکل لبرلزم ہے، یعنی کہ میرا تخلیق کردہ ایک غیر الہامی مذہب جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہے۔ تو عزیزان محترم، آج یہی 7واں پروگرام جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے۔ اس کا 10واں ایپیسوڈ آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے قبل میں اس کے 9 ایپیسوڈ پیش کر چکا ہوں، اور میں آپ کو ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے 15 ارکان سے آگاہی دے چکا ہوں، جن میں سب سے پہلا رکن ہے دنیا کے تمام انسان قابل احترام ہے، دوسرا رکن ہے دنیا کی تمام اقوام قابل احترام ہے، تیسرا رکن ہے دنیا کے تمام ممالک قابل احترام ہے۔ 15 ارکان آپ کو بتانے کے بعد یہ 3 ارکان جو ہے بالتفصیل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج چوتھا رکن یعنی دنیا کے تمام مذاہب قابل احترام ہے، آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھنا مطلوب ہے۔ تو عزیزان محترم، دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، ویسے تو 20 مذاہب ہیں، لیکن 7 کے قریب مذاہب ایسے ہیں جو تقریباً بڑے مذاہب شمار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اور اسی طرح ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، سکھ مت ہے، پارسی مت ہے۔ یہ 7-8 مذاہب جو ہیں یہ بڑے مذاہب شمار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ماننے والوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تمام کے تمام مذاہب قابل احترام ہیں۔ لبرل شخص وہ ہے جو ان تمام مذہب کا احترام کرتا ہے اور بلا جواز یا بلا مقصد کسی مذہب پر تنقید نہیں کرتا۔ جی ہاں، اب اسلام جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس کے ہیروز ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس کے جو ہیں ماننے والے ہمارے لیے قابل احترام۔ اسی طرح عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت، سکھ مت، پارسی مت، ان کے ہیروز ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کی کتابیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کو ماننے والے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک مذہب کا بھی احترام نہیں کرتا تو وہ لبرل نہیں کہلائے گا، یعنی میرے ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے مطابق وہ شخص لبرل نہیں ہے۔ جی ہاں، لبرل وہی شخص ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کا احترام بجا لاتا ہے، اور اسی طرح وہ جو ہے جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ مطلب الہامی مذاہب ہے یا غیر الہامی مذاہب ہیں یا انتظامی مذاہب ہیں، ان کا احترام اپنے دل میں رکھتا ہے اور کسی پر بلا جواز اور بلا مقصد تنقید نہیں کرتا۔ وہ شخص لبرل کہلائے گا، اور حقیقت میں وہ شخص نارمل ہوگا۔ اور جو شخص بلا جواز تنقید کرے گا کسی ایک مذہب پر، تو وہ شخص جو ہے وہ لبرل نہیں کہلا سکتا، وہ نان لبرل ہوگا، اور اس کے کیونکہ وہ نان لبرل ہوگا، اور نان لبرل جو ہے ہماری تھیوری کے مطابق غلام ہے، کیونکہ وہ اپنے انتہا پسندانہ جذبات، اپنے انتہا پسندانہ خیالات کی وجہ سے جو ہے غلام ہے۔ لہذا غلام شخص جو بھی ہے وہ تادیر کرۂ ارض پر زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس کے کرۂ ارض پر تادیر زندہ رہنے کے امکانات کم سے کم ہوں گے۔ لبرل افراد جو ہیں ان کے کرۂ ارض پر تادیر زندہ رہنے کے احترام زیادہ سے کرۂ ارض پر تادیر زندہ رہنے کے امکانات زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح جو مذہبی لوگ ہیں ان کے مطلب ہے ان کے مال و جائیداد کا احترام کرنا،
اور ان کی جان کا احترام کرنا، کسی شخص کسی دوسرے مذہب کے پیروکار کو زخمی کر دینا، اس کی مال پر قبضہ کر لینا، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لینا، ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ لبرل نہیں کہلا سکتا۔ اور کسی دوسرے مذہب کے کارکن یا کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا، ایسا کرنے والا شخص بھی لبرل نہیں کہلا سکتا۔ جی ہاں، دوسرے مذہب کا اگر کوئی پیروکار کو بات کر رہا ہے، کوئی لیکچر دے رہا ہے، کوئی ایسی مطلب اپنے مذہب کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو اسے نفرت کا اظہار کرنے والا بھی لبرل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں تعریفی جذبات کا اظہار کیا جائے۔ اگر زبان سے آپ نہیں کہہ سکتے، الفاظ کے ذریعے آپ نہیں کہہ سکتے، تو اپنے چہرے کے تاثرات سے اس کا اظہار کریں کہ آپ اس کے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، آپ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کے بارے میں نفرت کا اظہار کریں گے تو گویا کہ آپ لبرل نہیں ہیں، آپ نے کسی دوسرے مذہب کا احترام نہیں کیا۔ اسی طرح دوسرے مذہب کے جو پیروکار ہیں وہ کسی قسم کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، تو ان کی بات کو نرمی سے سنا جائے، ان کے ساتھ سختی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، ان کی بات کو سن لیا جائے۔ سن کر آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ آپ کی مرضی، آپ کو کوئی مجبور نہیں کرے گا کہ آپ ضرور اس پر عمل کریں اور ضرور ہمارے مذہب کو آپ اختیار کر لیں۔ تو اس طرح جو ہے نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سختی کا مظاہرہ کرنے والے لوگ جو وہ لبرل نہیں کہلا سکتے۔ اسی طرح دوسروں کے لیے، دوسرے مذہب کے لیے تحفظ کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ دوسرے مذہب پر آپ ایسی تنقید نہ کریں کہ مطلب اسے ان کی حفاظت کو نقصان پہنچے، ان کا تحفظ جو ہے وہ مجروح ہو، اور ان کی جو ہے ان کے جو مطلب نظریات ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، وہ جو ہے وہ مجروح ہوں، اور اس طرح ان کے مذہب کو نقصان پہنچے۔ تو ایسا کرنے والا شخص جو ہے وہ لبرل نہیں کہلا سکتا۔ تو دوسرے مذہب کے جو کارکن ہیں یا پیروکار ہیں، ان کے کام کے اندر مداخلت بھی نہ کی جائے۔ وہ جس قسم کی اپنی تلقین کر رہے ہیں، وہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ اپنا کو مطلب معافی الضمیر بیان کر رہے ہیں، تو اس کو مطلب اس کے اندر مداخلت کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ مداخلت کریں گے تو گویا آپ لبرل نہیں ہیں۔ جی ہاں، تو اسی طرح دوسرے مذہب کے لیے اپنائیت کا مظاہرہ کریں، ان کے ساتھ محبت رکھیں، ان کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں۔ تو مذہبی ہم آہنگی، مذہبی رواداری، مذہبی اپنائیت، یہ چیزیں جو ایک لبرل شخص کے لیے ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے مذہب کے لیے اپنائیت کا مظاہرہ نہیں کرتا، ہم آہنگی کا مظاہرہ نہیں کرتا، رواداری کا مظاہرہ نہیں کرتا، تو وہ شخص لبرل نہیں کہلا سکتا۔ دوسرے مذہب پر بلا جواز تنقید کرنا، دوسرے مذہب کو برا سمجھنا، عیسائیت ہے یا یہودیت ہے، یا ہمارے سامنے ہندو مت ہے یا بدھ مت ہے یا سکھ مت ہے یا پارسی مت ہے یا اسلام ہے، ان میں سے کسی مذہب پر بھی بلا جواز تنقید کرنے والا اور اس کے تبلیغ کرنے والوں کو بلا جواز بلا مقصد روکنے ٹوکنے والا اور ان کے کام پر قدغن لگانے والا جو ہے وہ شخص لبرل نہیں کہلا سکتا۔ ایسا شخص اپنے انتہا پسندانہ جذبات اور احساسات کا غلام ہے، اور اس کے روئے زمین پر تعدیر زندہ رہنے کے امکانات کم سے کم ہوں گے، وہ نان لبرل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔